الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وقال تعالى في مقام آخر: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو ساتھیوں، آج سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 9 کا ذکر کرنا ہے. گزشتہ دروس رسالت میں ہم اب تک جو بات کر چکے ہیں اس میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، ولادت مبارکہ پر بات ہوئی، رضاعت مبارکہ، پھر مکہ میں واپسی، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، پھر عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آنا، ابو طالب کی کفالت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام سفر کرنا، اور اس میں میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام خود بھیجنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کو قبول فرمانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہو گیا. یہاں تک باتیں مکمل تقریباً ہو چکی. تو الحمدللہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر بات چل رہی ہے. بغیر منشا خداوندی کے کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا. یہی وجہ تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا: عمر تمہاری کیا رائے، عائشہ کو رکھوں یا کیا کروں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا داخلی معاملہ ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے رائے لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھوں گا، اگر آپ کو ناراضگی نہ ہو تو. فرمایا پوچھو. فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی آپ نے خود اپنی مرضی سے کی تھی یا حکم خداوندی سے ہوئی تھی؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کے حکم سے کی تھی، بلکہ جبرائیل تو ان کی تصویر لے کر آئے تھے. تو فرمایا اے نبی، ہمیں اپنے بچوں کے لیے پاک لڑکیاں مل جاتی ہیں، تو کیا اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی؟ ایسا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ. پھر فرمایا دوسری بات کہ کیا آپ کے اوپر گندگی والی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ اللہ کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ فرمایا کہ نہیں بیٹھتی. تو فرمایا پھر اللہ ایک غلیظ یا غلط لڑکی کو، ناپاک لڑکی کو نعوذ باللہ آپ کے بستر پر کیسے بیٹھنے دیں گے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا. فرمایا عمر تمہاری رائے بالکل عجیب ہے. پھر گھر گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی میں قرآن نازل ہو گیا. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ سب رب کی طرف سے طے شدہ ہوا. اللہ ہمیں بھی
ان باتوں سے بہت سی باتیں ہمارے گھریلو معاملات کی ہیں، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات آگے چلی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کائنات میں سب سے خوش نصیب خاتون ہے، خوش قسمت خاتون ہے کہ جن کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت آئی، اس کا شرف حاصل ہوا اور سب سے پہلے یہ نکاح میں آئیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ مردوں میں تو بڑے بڑے کامل لوگ پیدا ہوئے مگر عورتوں میں اسی لیے کم کامل عورتیں پیدا ہوئیں۔ تو ایک ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی عاشقہ باندی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام اور اخت موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو ان تمام خواتین کے آپ مدارج کمال، مدارج جمال اور مقام رفیع کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو الحمدللہ کیسے کیسے مقامات سے نوازا، اور ان میں بھی سب سے زیادہ شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہی ملا۔ تبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں ان سے ہی پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ تمام چاروں بیٹیاں، پھر عبداللہ، قاسم، اور قاسم جو ہیں وہ بڑے ہیں، پھر عبداللہ ہیں، دونوں ان سے ہی پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے جو باندی کے طور پہ آپ کو تحفتاً ملی تھیں، پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق ہے کہ دودھ پیتے زمانے میں بھی انتقال ہوا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو ابراہیم نبی ہوتے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا میرے بچے ابراہیم کے مقام کو کہ اللہ نے جنت میں بھی ان کے لیے رضاعیہ دودھ پلانے والی کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی غیرت کسی بیوی پر نہیں آتی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی ہے۔ تو دوسری بیویوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو کہتی ہیں کہ جب آپ نے حضرت خدیجہ کا زمانہ ہی نہیں پایا تو آپ کو کیسے ان پر غیرت آتی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ کی وفات تو مکہ میں ہو چکی تھی اور آپ کا نکاح تو مدینہ میں ہوا تھا، تو آپ کو غیرت کس بات پہ؟ تو یہ فطرت ہے، بیویوں سوکنوں میں جلن ہونا۔ تو فرماتی لِکَثْرَتِ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا کا بار بار ان کا ذکر کرنا، ہر وقت ان کا ذکر کرنا، ہَكَذَا فَقَالَتْ خدیجہ، ہَكَذَا فَعَلَتْ خدیجہ کہ خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یوں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کسی اور کا نام میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ آتا ہے، ان سے سنتی ہوں تو مجھے غیرت آتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز ملتی، تو آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی تھی اس کو بھیجو۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ، خدیجہ کے انتقال کو تو ایک زمانہ ہو گیا، اور خدیجہ تو بیوہ عورت تھیں، ان کے تو دو پہلے سے شوہر بھی تھے، اور اسی طرح سے وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھیں اور ان سے تو پہلے بھی اولادیں تھیں، تو یا رسول اللہ آپ ان کو اب تک کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہر وقت فرماتے ہیں خدیجہ نے یوں کیا، خدیجہ نے یوں کہا، تو ایک دم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی اور طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ جب میں آسمان پر اللہ کو اپنا دکڑا سناتا تھا اور زمین پر خدیجہ کو، تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا، اس وقت مجھے دلاسا دینے والی خدیجہ تھی، تو میں خدیجہ کے اتنے احسانات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ تو محسن محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور محسن اسلام ہے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور آپ کا نکاح ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور گواہی دینے والوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد ابن عزہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کو جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا جس کی مثال کوئی کائنات میں نہیں دے سکتا، دکھا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ بعض دشمنان اسلام، دشمن دین، خاص طور پر یہودی صہیونی، ان کے بڑے بڑے قلمکار رائٹرز نے ان باتوں پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے رہے کہ نعوذ باللہ ان کے نبی دیکھو کتنی شادیاں کی ہیں اور کتنے نکاح کیے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ محض الزامات ہیں۔ اور ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جو ہم زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ، رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، اس کو غازی علم الدین شہید نے قتل کیا تھا، اور اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج اور نکاح پر غلط باتیں کی تھیں۔ اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، نعوذ باللہ، اسی طرح اور بھی بہت سے یہودی ہیں جو اصل میں یہود یا عیسائی ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی تھیں اور کر رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو یوں اب سمجھیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ نمبر وار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اس ماحول کو ذہن میں رکھیں جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو یہ زمانہ، یہ زیادہ شادیاں کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی اس میں، بلکہ ایسے ہی پیغمبر گزرے ہیں کہ ان میں بعض کی تو 100 شادیاں تک بیویاں تھیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بھی تھے جن کی ان سے بھی زیادہ بیویاں ہوتی تھیں، اور بچوں کی تعداد بھی زیادہ۔ اور عام طور پر بھی اس ماحول میں عام لوگوں کو بھی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ تو نسلاً اور عقلاً اور رواجاً بھی دیکھا جائے تو اس ملک میں عیب نہیں تھیں یہ باتیں، کیونکہ بعض چیز ایک ملک میں تو عیب ہوتی ہیں، دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی۔ مثلاً ہندوستان میں دیکھیں تو مسلمان بھی ہندو کے دیکھا دیکھی ان میں بھی اب دوسری شادی کرنا ایک جرم بن گیا ہے، اور یہ شخص اب مجرم کہلاتا ہے، مجرم سمجھا جاتا ہے، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ یہ گناہ بن گیا، اور اس کو برادری، قوم، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جبکہ عرب قبائل میں آج بھی ان قبائل میں 4 شادیاں ہوتی ہیں، اور 4 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں، اور ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، ایک سترے پر بیٹھتے ہیں، اور ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اور بچے بھی ایک دوسرے کو ماں کہتے ہیں۔ کوئی مار پیٹ جھگڑا نہیں، کیوں کہ ان پر ہندوؤں کا غلبہ نہیں ہوا بلکہ اسلام کا غلبہ رہا، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے دوسری شادی کرنا ہمارے ہاں جرم بن گیا، اور ایسے ہی یورپ میں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں میں زنا جرم نہیں، وہی شادی پر اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی دشمن کی 2 رنگی چال ملاحظہ فرمائیے، کیسی خطرناک چال ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مرغی کو جانور ہے، تکلیف نہ ہو، کرنٹ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہے، یا بالکل گردن کو الگ کر دینے کے ساتھ اس کو ذبح کرنے پر آمادہ ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری طرف اگر بوسنیا میں دیکھیں، شیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو ذبح کر دیا جائے کروڑ اور لاکھوں کے حساب سے، تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا، اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، رحم نہیں آتا۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا واضح کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں زن، زر، زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے،
کہ جن کے عورت اپنے رضامندی سے جو چاہے کرے، ان کو بھی شادی پر اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اخبار میں بھی جیسے شائع ہوتا ہے، ہم ایسے خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ اس امریکہ جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا چوکیدار سمجھتا ہے، وہاں 10 لاکھ لڑکیاں ہر سال شادی سے پہلے حاملہ ہوتی تھیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ یعنی 10 لاکھ ہر سال حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر سال اتنے، تو 10 سال 20 سال 50 سال کا لگائیں تو ایسی قوم جس کو اپنی نسل کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج 9 تھی، 9 بیویاں جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو یہ 9 بیویاں زندہ تھیں۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے، اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم، کوئی بھی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، یعنی اللہ کے کسی حکم کو توڑ نہیں سکتے نبی۔ اب سیرت کا بھی ایک یہ پہلو دیکھ لیں کہ سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیے تو نظام عالم یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردوں کے تابع کر کے ضمناً ان کا حکم دے دیا ان کو جاتا ہے، خواتین کو بھی، اور یعنی کہ عام حکم، اور کہیں کہیں الگ سے عورتوں کو بھی ذکر کیا۔ تو لفظ امرأہ استعمال کیا گیا، اور دوسرا لفظ ہے زوجہ، جو قرآن میں بہت کم استعمال ہوا لیکن بڑی خصوصیت کے ساتھ۔ اور ان دونوں لفظوں کا فرق اہل لغت، عربی ماہرین، لغت والے بڑا سمجھتے ہیں۔ یعنی زوجہ، زوج سے یہ برابری کا لفظ ہے۔ زوج 2 عدد، یعنی 2 چیزیں برابر، یعنی میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے 2 برابر پہیے ہیں، اور گاڑی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ برابر پہیے بھی ہونے چاہیے، ان میں ہوا بھی برابر ہونی چاہیے، ورنہ گاڑی میں بھی ببلنگ آتی ہے۔ تو امرأہ میں یہ معنی نہیں ہوتے، بلکہ مطلقاً عورت کو امرأہ کہتے ہیں۔ تو زوجہ یعنی زوج کی برابری کرنے والی عورت۔ اب ایک آدمی اگر عرب میں دوسری شادی کر لے تو اب اگر اس کے بچے سے پوچھیں گے کہ یہ عورت کون ہے، تو وہ کہے گا امی، یہ میری ماں ہے، سگی ماں ہے اس کی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھو تو وہ کہے گا امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی بیوی ہے۔ تو جبکہ دونوں برابر ہیں، لیکن وہ دوسری کو امرأہ کہتا ہے اور اپنی ماں کو امی کہتا ہے، فرق کرتا ہے دونوں میں۔ تو جو مقام ماں میں تھا وہ امرأہ میں نہیں ہے، تو وہ دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام نہیں دیتا، کیونکہ جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ تو وہ نہیں دے سکتا اس کو، اگرچہ وہ بھی اس کی ماں ہی ہے لیکن حقیقی ماں نہیں ہے۔ تو اب پورے قرآن میں جب اللہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ تو امرأہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، جبکہ دونوں نبی ہیں۔ ایسے ہی تیسری مثال ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حالانکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی خاتون ہے، لیکن شان والی بیوی ہیں، پھر بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ امرأتن کے فرما رہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کوئی عورت، تو یہاں بھی دیکھیں امرأہ ذکر کیا، لیکن صدقے جائیں، شان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذرا دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہمارے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، بیویوں کا، ہماری روحانی ماؤں کا ذکر آیا
تو اللہ نے ان کو امرأتن نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج، تو ازواج فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بیویوں کی شان بھی اونچی کر دی۔ جو چیز بھی میرے نبی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں پر پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کے طریقے پر چلیں گے تو ہم بھی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں۔ ہاں، کیا خطاب ملا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں فرمایا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا۔ یہ بھی سیرت کا اہم پہلو ہے کہ ان کو ازواج النبی کہا گیا۔ پھر اگر کوئی بھی خواہشات کے لیے نکاح کرے، جو یہ اگلا اعتراض ہے، تو خود 25 سال کی عمر میں ہو وہ کمالی لڑکی ڈھونڈتا ہے۔ آپ اپنے 25 سال کے نوجوان کے لیے کبھی 40 سال کی عورت نہیں تلاش کرتے، حتیٰ کہ آج کل مال و دولت والے بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو میری بیوی ہے، جبکہ یہ تو خالص خواہش ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر لیا۔ چلو اگر دشمنوں کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ خدیجہ مال و دولت والی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی اس لیے شادی کی ہے، تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال پر قبضہ کر کے دوسری شادی کر لیتے، مال پہ قبضہ کر کے خدا نخواستہ آپ کو علیحدہ کر دیتے، طلاق دے دیتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال آپ کی عمر ہو گئی تک ان کے ساتھ ہی رہے اور کوئی مال پہ قبضہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ 2 دفعہ شادی کر چکی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی خاتون ہے، تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش نفسانی کا کوئی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر دوسرا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود مبارک پر اس قدر کنٹرول دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھو تو آپ روزے رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب دیکھو تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار کر لیں تو روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور کبھی تو دن میں روزہ، رات میں بھی روزہ بھوکا رہتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر ڈالیں تو دیکھیں تو ان کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ فرماتی تھیں یا رسول اللہ، ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تو ہمارا دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیا جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل وجہ شادیوں کی کیا تھی؟ اب یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ضروری چاہیے کہ اللہ کی اس میں حکمتیں تھیں بڑی بڑی۔ پہلی حکمت کا واقعہ سن لیں کہ حضرت بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیوں ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ کہ زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو زبانی بیٹا جس کو بنا لیتے تھے وہ لوگ، تو پھر اس کی بیوی کو بھی حقیقی بیٹے کی بیوی بنا لیتے تھے، کہ جو ان سے کہا جاتا تھا یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا اصول ہے، تو کہتے تھے بس جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ نے اس قانون کو توڑا، یہ رسم جاہلیت ہے۔ تو اب جو حضرت زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور سارے صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ زید ابن محمد، یہ حقیقت میں زید ابن حارثہ تھے حالانکہ، تو ان کی وہ بیوی تھیں۔ تو پھر زید کو راستے میں کسی نے روک لیا، جیسے قبیلے آتے تو ان کو پکڑ لیا اور ان کو مکہ میں بیچ دیا۔ تو پھر ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو پھر حضرت خدیجہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آج کے بعد آپ میرے غلام نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آئے اور خدمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا خوش ہو کر کہ زید آپ میرے غلام نہیں ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے بھی زید ابن محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اب زید کے والد حارث ہیں جو ان کو تلاش کرتے 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 مکہ میں پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ یہ تو مکہ میں کسی بازار میں بکیں، اور پتہ چلا کہ زید مکہ ہی میں، تو ان تک
पहुँचे बड़ी मुश्किलों से, ज़ैद को पकड़ा, पहचान लिया, बाप तो पहचानता है अपनी औलाद को, तो बड़ी मोहब्बत के साथ मिले, खुश हुए और कहा अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, अब तुम हमारे साथ चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए, अर्ज़ किया ए मोहम्मद ये मेरा बेटा है, ये ग़ुलाम नहीं है, मक्का के कबाइल ने इनको पकड़ लिया था जुल्मन और बेच दिया, तो अब ये आपका ग़ुलाम बना हुआ है, तो आप इनको मेरे साथ अब जाने दीजिए, इनको इजाज़त दे दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इंसाफ़ करेंगे हारिस कि हम ज़ैद को इख्तियार देते हैं जिसके साथ जाना चाहे। तो ज़ैद ने कहा यही मैं चाहता हूँ कि यहीं रहूँ, लेकिन हारिस ने बहुत समझाया कि तुम अपने कबीले में जाओगे तो तुम आज़ाद हो गए, लेकिन वो नहीं माने, कहा कि मैं तो अपनी बादशाही भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पर छोड़ सकता हूँ, मैं अपना कबीला, अपना बाप, सब कुछ ग़ुलामी मोहम्मद पर छोड़ सकता हूँ, मैं अपने वालिद को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन वल्लाह ला अत्रुकु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इनका यही फ़ैसला है। और इतना प्यारा ज़ैद, इनकी शादी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद करवाई थी, लंबा वाक़या है, लेकिन वो शादी न चल सकी, तलाक हो गई। अल्लाह के रसूल नहीं चाहते थे कि तलाक हो, तो फिर अल्लाह ने बीवी ज़ैनब की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाई ताकि रस्म जाहिलियत ख़त्म हो जाए। और बीवी ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी की बेटी थी। तो अब शादी कैसे हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम निकाह भेजा, तो उनका जवाब आया कि हुजूर से आला अफजल अकमल कोई पैदा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं पहले इस्तिखारा करूँगी अपने रब से। इस पैगाम ले जाने वाले को उन्होंने कहा कि अपने रब से मैं पहले मशवरा करूँगी, इस्तिखारा करूँगी। अब वो ये पैगाम लेकर, ये उनको जवाब मिल गया, तो लेकर वहाँ पहुँचे, ये पैगाम ले जाने वाला लौट आया, जवाब बता दिया। अब कुरान नाजिल हुआ। बीबी ज़ैनब कहती हैं माल अबिसा इल्ला कलीलन, अभी थोड़ी देर गुजरी ही नहीं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हो गए, और वो भी बग़ैर इजाज़त के। तो मैं हैरान हुई कि बग़ैर इजाज़त के अल्लाह का नबी घर में दाखिल हो गया, ये कैसे हो गया, यकीन नहीं आ रहा, हैरान हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए ज़ैनब तुम किस बात का इज़्न कह रही हो, इजाज़त, कि अल्लाह ने तो कुरान नाजिल फरमा दिया है फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुअमिनीना हरज, कि हमने आपका निकाह आसमान से कर दिया। इसीलिए बीबी ज़ैनब बाकी अज़वाज से कहा करती थी कि तुम किस बात पर मेरा मुकाबला करती हो, तुम सब के निकाह तुम्हारे माँ बाप ने किए और ज़मीन पर हुए, मेरा निकाह तो आसमान पर रब ने कर दिया, और यही तो मैं एक औरत हूँ, तो ये निकाह तो अल्लाह ने ख़ुद किया अपने हुक्म से। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि ज़ैद का निकाह ही ना टूटे, और आपकी तमन्ना ही यही थी कि आप ये निकाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ऐसे ही दूसरी मिसाल में देख लें, बीबी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो निकाह हुआ, खैबर जब फ़तह हुआ और मुसलमानों को गलबा हुआ और यहूद शिकस्ता हो गए और यहूदियों ने जिज़िया देने का फ़ैसला कर लिया, यानी कि टैक्स, और खैबर के तमाम किले फ़तह हो गए, तो अब बीबी सफ़िया खैबर के सरदार की बीवी थी, बड़ा सरदार था, और बहुत बड़े सरदार की बेटी भी थी। अब ये माले गनीमत में आ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत दहिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आ गए। कुछ देर बाद कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हाजिर हुए और कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हमें फ़तह दी, इज़्ज़त दी, बहरहाल यहूद कुछ भी हो लेकिन हैं तो ये भी अहले किताबी, और उनकी क़ुव्वत ख़त्म हो गई, खैबर से निकाल दिए गए, मदीना से इनको निकाल दिया गया। लेकिन अब बीवी सफ़िया बहुत बड़े सरदार की बीवी हैं और बड़े सरदार की बेटी भी हैं, तो अगर आप इनसे ख़ुद शादी फरमा लेते तो कम से कम उनकी शान रह जाती और उनकी इज़्ज़त रह जाती, और ये बात भी मुमकिन थी कि यही बात उनके इस्लाम कबूल करने की भी वजह बन जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो दाहिया के हिस्से में आ गई हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो उनके हिस्से से तो नहीं मांगूंगा, मैं तो नहीं कहूँगा उनको, मैं कह नहीं सकता। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हज़रत दहिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, तो फरमाया वल्लाह मैंने तो अब तक सफ़िया को देखा ही नहीं है, बावजूद इसके कि वो मेरे हिस्से में आ गई हैं।
بلکہ میری تو جان حاضر ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو بالکل اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی فرمائی. اب جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ یہ نشان کیا ہے؟ تو فرمایا حضور نہ پوچھیے. فرمایا اب تو پوچھ لیا. تو کہا شاید آپ کو جواب ناگوار گزرے. فرمایا ہاں بتلاؤ. تو فرمایا میں نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے ایک خواب میں نے دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا اور میرے ساتھ بستر میں لیٹا. تو صبح میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے. تو میرے خاوند نے مجھے غصے سے بہت زور سے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا حل تریدین زواجک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہو. حالانکہ یہ تو یہودی تھے، ان کو کیسے سمجھ آئی؟ تو ان کو ظاہر ہے کتابوں سے پتہ چلا ہوگا. تو چاند کی تشبیہ کا ان کو بھی پتہ تھا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. یعنی چاند کی تشبیہ کی مماثلت اس دنیا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی. اور یہ خواب تو آنا بظاہر دیکھا جائے اور کریں تو اللہ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر اس کائنات میں خصوصاً نبیوں کے معاملات کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ تو یہ بہرحال الحمدللہ آج کا وقت بھی کافی ہو گیا، اب اذان کا بھی وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں تک پہنچ گئے. انشاءاللہ اب بقیہ دروس کا حصہ جو ہے اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ اگلے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد بیان کیا جائے گا. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیرت کے یہ بہت اہم پہلو چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جاننا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں یہ. تو آپ ضرور جو حضرات الحمدللہ بیٹھے ہوئے یہ دیگر دوسرے تمام لوگوں کو بھی تیار کریں اس کے لیے اور ان کو بھی پکڑ کے لائیں. سیرت کا سننا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم سیرت کو سمجھ کے اور اپنی زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو لا سکیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا